عید کا دن تھا، صبح عید ہونی تھی، ٹرین ایک چلتی تھی تیز رو، اس کے اوپر سفر کیا. مجھے ایک یہ اے ایس آئی نے واقعہ سنایا، پولیس کے ایس آئی نے واقعہ سنایا. کہنے لگے ٹرین بھری ہوئی، لوگ عیدوں پہ گھروں پہ جا رہے، دو بوگیوں کے درمیان ایک راستہ ہوتا ہے، لوہے کی پلیٹوں کا بنا ہوا، دو بوگیوں کے درمیان ایک راستہ ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے اس میں بیٹھی ہے، راستہ جگہ وہیں ملی بیٹھنے کی، سردی سخت، پہلوٹی کا پہلا بچہ اور اس کو کندھے سے لگائے بیٹھی ہے، اس کو کندھے سے لگائے بیٹھی ہے. ہمیشہ میں لمبی ڈرائیونگ میں جاتا ہوں نا، تو 2 بجنے کے بعد میرے اوپر بھی اونگ کا غلبہ ہوتا ہے اور میرے ساتھ میرا ساتھی جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا، اور 3 بجے تو پھر آخر ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات میں ان کی گردن گردن سے ایسے لاتا ہوں، پھر چٹکیاں بھرتا ہوں، تھپ تھپاتا ہوں، اور دوسری گاڑی والے کو کہتا ہوں اس سے باتیں کر، اس کا سر کھا ڈرائیور کا. اور اگر کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہوں اللہ کے واسطے اگلی سیٹ پہ نہ بیٹھ. ٹھیک. وہ ایک چودھری عبد الاکبر صاحب ہیں، بڑے سخت مزاج آدمی ہیں. ڈرائیور ساتھ بیٹھے تھے تو ڈرائیور سو رہا تھا، ڈرائیور خود ڈرائیو کر رہے تھے، اسے کہنے لگے بولے، اس کا نام بھولا تھا، اٹھ جا. جی شاہ صاحب جی. وہ پھر سکھا ہو گیا، پھر سو گیا. 2-3 بار کہنے لگے، گاڑی کھڑی کر کے کہنے لگے نیچے اتر، میں گاڑی چلاتا ہوں، دوڑتا میرے ساتھ. نیچے اتر، وہ اتر گیا. کہنے لگا میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پیچھے دوڑتا. کہاں گئی نیند؟ اللہ اکبر. کیا بات کر رہا ہے؟ اس وقت نیند آ گئی. نیند جو آئی نا، جھونکا لگا مائی کو. بچہ تو ویسے سویا ہوا تھا، اس کو ماں نے اپنی کندھے پہ سلایا ہوا تھا. جھونکا جو لگا، بچہ یوں گرا اور پٹری کے اندر، اور ایک دم ماں کی آنکھ کھلی، بچہ نہیں ہے. اور بچہ کہاں گیا؟ بچہ ڈھونڈا، ادھر تو ساری کھلی جگہ تھی. چیخی چلائی بیچاری، کوہرام مچا، سوئے ہوئے لوگ اٹھے، زنجیر کھینچی، کئی کلومیٹر جا کے آگے ٹرین رکی. ایسا ہی کہنے لگا کہ مجھے بھی اتار دے. میں اترا، اس وقت آن ڈیوٹی تھا. بیوی اتری اور شوہر اترا، پہلا بچہ تھا. ٹرین چلی گئی. اس وقت صبح قریب تھی، اور ٹرین بھاولپور سے آگے نکل کے سمرسٹا پہنچ گئی تھی جنکشن پہ. سمرسٹا سے لائن جاتی تھی دلی کی طرف، بھاول نگر سے آگے دلی کی طرف وہ لائن اب بھی موجود ہے، وہ دلی کی لائن تھی. تو وہ کہنے لگے اب ہم ریلوے لائن میں چل رہے ہیں. اب مائی رو رہی ہے اور طاقت ہے جو چلا رہی ہے. اسی دوران میں سفیدہ چھا گیا، یعنی اندھیرا ختم ہو گیا. صبح سفیدی آئی نا، چلتے چلتے کئی کلومیٹر تو چلتے، ٹرین رکی نا آگے. چلتے عورت کی چال سست چال ہوتی ہے. اگر لگے سامنے اب محسوس ہوا کہ ایک جگہ کوئی کوے ایک جگہ اتر رہے ہیں. انہیں کہ مائی اور رونے لگے کہ میرے بچے کی ٹکڑے لاش پہ کوے کھا رہے ہیں. اللہ اور قریب ہوئے تو دیکھا تو کتے بھی ہیں. مائی کی چیخیں نکل گئی، ہائے نکل گئی. مرد بھی تو مائی بھی رو رہی. کہنے لگا میں ساتھ جا رہا. اور کہنے لگا جب قریب دیکھا تو منظر انوکھا دیکھا. بچہ پتھروں پہ سو رہا اور کتے حفاظت کر رہے، اور کوے نوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتا اپنا پنجہ اس کو کرتے ہیں، کوا بھاگ جاتا ہے. 2 کتے اس کی حفاظت پہ بیٹھے ہیں. جب ہم گئے کتے بھاگ گئے. مائی نے جا کے لخت جگر کو لگایا تو بچہ رونے لگا، خراش بھی نہ لگی تھی. اللہم واقعتن کواقعۃ الولید. میرے آقا مدینے والے نے دعا مانگی ہے، اللہ مجھے ایسے میری حفاظت فرما
ऐसे बचा जैसे तो बच्चे को बचाता है, मेरी नस्लों को ऐसे बचा इस जाल से जिसका नाम नेट है। अल्लाह इस खबासत गिलाजत से जो मेरी नजरों से पोशीदा है। अल्लाह उस बैतुल खला टॉयलेट में रहने वाले फैमिली और खानदान से जो मेरा दुश्मन, मेरी नस्लों का दुश्मन, आदम का दुश्मन, यहूदी का, ईसाई का, सिख का, हिंदू का, सबका दुश्मन, अल्लाह इस जाल से सबको बचाओ। अल्लाह मेरी हिफाजत, किफायत, किफालत और मदद फरमाओ। माता राम कुरान पढ़ता था, मैंने वो बाग देखा, उसकी मजार देखी बनी हुई थी, फिर वो कॉलोनी बन गई। माता राम, मैंने वो माते राम को नहीं देखा, उसके कुएं से मैं पानी भर के लाया, मीठा कुआं था। माता राम कुरान पढ़ता था छुप के, खतने कराए थे उसने छुप के, और हिंदू था, बड़ा मालदार था, मर गया। ये उसकी मौत को मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने देखा, मैंने नहीं देखा। मैंने उसका बाग, उजड़ा हुआ बाग देखा, उसकी कब्र देखी, मर गया। उसकी चिता को आग में जला रहे हैं, आग उसको नहीं देती, आग जलती नहीं, आग लगाती नहीं, क्योंकि जितना मालदार होता है उसको बादाम रोगन से या देसी घी से, जो गरीब होता है उसको मिट्टी के तेल से। उसको बादाम रोगन डाला, देसी घी डाला जलाने के लिए, ना जला। आखिर कुछ मुसलमान सामने आए, उसने कहा हम बताएं इसके खतने किए हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हिंदू सामने आ गए सारे, ये हमारा है। उसने कहा भी देख लो, लकड़ियां हटाई, देखा तो उसके खतने किए हुए थे। कहा कि ये कुरान पढ़ता था। उनको किसी दलील ने उनको कायल न किया, हिंदू ना माने नहीं ये हिंदू था, सारी जिंदगी मंदिर में जाता था और राम राम करता था, तुम कहते हो रहमान रहमान करता था। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते, इसके खतने देख लो। एक बंदा कहने लगा मेरे सामने इसने खतने कराए थे पोशीदा तौर पे। आखिर शर्त खतनों पे आई। खतने एक ऐसी चीज है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। चिता की लकड़ियां हटाई गई, सब कुछ हटाया। दो मोतबर बंदे, हिंदुओं के दो मोतबर बंदे मुसलमानों के, जब हटाया तो उसके खतने किए हुए थे। हिंदू एक तरफ हट गए, कहने लगे इनको मैयत ले जाने दो, ये जनाजा